جو سبق چھوڑا تھا طواف زیارت تک سبق آپ کا پہنچایا تھا۔ اب میں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤں، یہ حج کا سبق بار بار ریپیٹ کرنا میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں تاکہ حاجیوں کی سہولت کی اس میں سہولت زیادہ ہو جائے۔ دیکھیے حج کے دن 5 ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا۔ حج کے مقامات 8 ہیں، حج کے فرائض 3 ہیں، حج کے واجبات 6 ہیں۔ تو آپ نے اب تک حج کے کچھ دنوں میں حج کے 2 فرض ادا کر لیے اور حج کے 4 واجبات آپ نے یہاں پر ادا کر لیے۔ اب طواف زیارت اور طواف وداع، طواف زیارت اور طواف زیارت کے بعد کی سعی کیا کل کر لی تھی آپ نے؟ یہ سبق ہوا تھا؟ یہ سبق نہیں ہوا تھا جی ہاں، طواف زیارت کا بھی سبق آ گیا تھا اور طواف زیارت کے بعد کی سعی کا بھی سبق آ گیا تھا۔ چلیے تو حج کے 3 فرض ادا ہو چکے اور حج کے 5 واجبات ادا ہو چکے۔ اب طواف زیارت اور تینوں دن کنکری مارنے کی ترتیب آج ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ شیطانوں کے کنکری 3 دن ماری جاتی ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو۔ 10 تاریخ میں صرف بڑے شیطان کو کنکری لگتی ہے اور اس کا وقت فجر کے بعد سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ 11 تاریخ کو کنکری تینوں شیطانوں کے ماری جاتی ہے اور وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک رہتا ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک۔ 12 تاریخ کو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے کہاں تک رہتا ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک۔ طواف زیارت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ 10 تاریخ کا پورا دن پوری رات، 11 تاریخ کا پورا دن پوری رات، 12 تاریخ کو سورج چھپنے سے پہلے تک طواف زیارت کرنا ہے۔ اگر کسی مرد نے اور پاک خاتون نے 12 کے سورج چھپنے سے پہلے تک طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت بعد میں کرنا بھی ہے اور وقت پہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک بکرے کا دم بھی دینا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے یہ تو میں نے مسئلہ بتا دیا، اب آپ کو میں مشورہ دے دوں ایک کہ آپ جب طواف زیارت کرنے جائیں تو 10 تاریخ میں طواف زیارت نہ کریں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مشورہ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ 10 کے دن سے شروع ہے، لیکن مشورہ ہے کہ 10 تاریخ والے دن آپ طواف زیارت کرنے نہ جائیں، نہ دن میں نہ رات میں، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے۔ طواف زیارت آپ 12 تاریخ کے لیے بھی نہ چھوڑ کے رکھیں، کیونکہ اس میں وقت بہت کم رہتا ہے۔ تو لہذا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ طواف زیارت 10 تاریخ میں چھیڑنا نہیں اور 12 کے لیے چھوڑنا نہیں۔ طواف زیارت 10 تاریخ کو چھیڑنا نہیں، اس کو ایسے چھوڑ دیں، اور 12 کے لیے چھوڑنا نہیں۔ اب آپ کے پاس دن کون سا بچا؟ 11 تاریخ کا دن بچا اور 11 تاریخ کی رات بچی۔ اس میں آپ کریں گے۔ اب اس میں آپ کو تجربے والا اپنا عمل بتا دوں تاکہ کوئی عمل اس کے مطابق کرے تو اس کو آسانی ہو، سہولت ہو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ 10 تاریخ میں ہم کنکری، چونکہ ہم قربانی اپنی وہاں پر قاری مزمل کے ذریعے سے کراتے ہیں تو ہماری سیٹنگ ہوتی ہے، ہم ظہر کے بعد جاتے ہیں
اور رمی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو فون کرتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے، پھر وہ فون کر دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی، ہم حلق کرا لیتے ہیں۔ تو آج 10 کا دن اور 10 کی رات اپنے خیمے میں گزارتے ہیں۔ 11 تاریخ آتی ہے تو 11 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے زوال کے بعد سے، لیکن ہم زوال کے بعد بھی نہیں جاتے، عصر تک اپنے خیمے میں رہتے ہیں۔ یہ میں اپنا عمل بتا رہا ہوں اور اس میں مجھے بڑی سہولت رہتی ہے، جتنے بھی میرے ساتھ بات مان کر کے رکے رہتے ہیں، ہم عصر تک وہیں اپنے خیمے میں رکتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھ کر کے اب کنکری لے لی اور ایک جانماز لے لی، اور اس تیاری کے ساتھ ہم جاتے ہیں 11 تاریخ میں عصر کے بعد کنکری مارنے کے لیے کہ ہم بڑے تینوں شیطانوں کے کنکری مار کر کے واپس مینا میں نہیں آئیں گے، بلکہ آگے کو حرم چلے جائیں گے۔ تو باوضو ہو کر کے نکلتے ہیں اور جانماز اپنے ساتھ میں لے کر کے نکلتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد نکلتے ہیں۔ اب ہم پہنچے عصر کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد، ہم نے تینوں شیطانوں کے کنکری مار لی، اس سے فارغ ہو کر کے تھوڑا سا اب حرم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آگے کچھ دور چلتے ہیں تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، باوضو ہے، جانماز ساتھ میں ہے، تو پورے میدان میں جگہ جگہ جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں بھی حرم جا رہے لوگ، اور مغرب کا وقت ہوا تو نماز پڑھ رہے۔ ہم نے کنکری مار لی، کنکری مار کے آگے بڑھتے رہے، جہاں بھی مغرب کا وقت آیا وہاں جانماز بچھائی اور مغرب کی نماز ادا کر کے پھر ہم حرم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ بس کے ذریعے سے جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹیکسیوں سے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں۔ ہم بھی جیسا موقع کبھی پیدل، کبھی بس سے، کبھی ٹیکسی سے۔ آگے چلیں گے نہیں، وہاں میٹرو نہیں جاتی، آگے چلیں گے تو بس اور ٹیکسی اور پیدل سارے راستے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اب ہم جس ذریعے سے بھی پہنچے حرم پہنچ جاتے ہیں، تقریباً یا تو حرم پہنچتے پہنچتے عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے یا اذان ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی اذان میں 2-4 منٹ ہے، ہم جلدی سے استنجا وضو کر کے اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں عشاء کی۔ کبھی پتہ چلا کہ نماز ہو چکی، اب اطمینان سے استنجا وضو کر کے اور جتنے بھی 8-10 ساتھ میں ہوتے ہیں، ہم حرم میں ہی با جماعت نماز ادا کرتے ہیں عشاء کی۔ تمام سنت نوافل سے فارغ ہو کر کے اب ہم طواف زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تو وہ جو عشاء کے بعد ہم 11 کو گئے طواف زیارت کرنے، تو اس وقت 10 تاریخ میں دن میں اور رات میں جو بھیڑ تھی، 11 تاریخ میں دن میں جو بھیڑ تھی، اس کے مقابلے میں 11 تاریخ کی رات میں عشاء کے بعد اتنی بھیڑ نہیں ملتی۔ الحمدللہ اکثر و بیشتر ہمارا طواف زیارت اس وقت میں 20 سے 25 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے، ایسی سہولت ملتی ہے۔ ورنہ 10 کی دن میں یا رات میں جائیں گے تو تقریباً آپ کو 1 گھنٹے سے کم میں طواف زیارت نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، جب طواف زیارت کا وقت آتا ہے تو حکومت کی طرف سے وہ احرام والی پابندی ختم ہو چکی ہوتی ہے وقتی طور سے، کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ حاجی مینا سے آ رہے ہیں، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، احرام کھل گیا، لہٰذا اپنے کپڑوں میں آ رہے ہیں، ان کو طواف زیارت بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، لہٰذا آج 10، 11، 12 تاریخ میں وہ احرام اور کپڑے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، کوئی حالت احرام میں گیا، کوئی کپڑوں میں گیا۔
کچھ لوگ اس ڈر کی وجہ سے کہ جیسے اب تک طواف کے لیے احرام کی پابندی تھی نیچے جانے کی، تو وہ بیچارے حلق کرانے کے بعد بھی کپڑے نہیں پہنتے، احرام پہنے رہتے ہیں تاکہ ہماری انٹری نیچے ہو جائے۔ لیکن آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو جائیں۔ 10 تاریخ اور 11 اور 12 13 ان 5-6 دنوں تک احرام کی پابندی کا میٹر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا آپ جس وقت بھی جائیں، 10 میں جائیں طواف زیارت کرنے، 11 12 جب بھی جائیں، آپ اپنے انہی کپڑوں میں جا کر کے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو اپنا عمل میں نے بتایا کہ 11 تاریخ کی عشاء پڑھ کے طواف زیارت بہت سہولت سے کر لیتے ہیں، طواف زیارت کے بعد پھر سعی کرتے ہیں، بہت سہولت سے کر لیتے ہیں۔ تقریباً ہم فجر سے بہت پہلے اس عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس عمل سے فارغ ہو کر کے پھر تھوڑی بہت دیر آرام کرتے ہیں، باہر جا کر کے حرم کے صحن میں کچھ کھانے پینے کا تقاضا ہوتا ہے تو سامنے ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں سے کھا پی لیا۔ جب بالکل تھکن دور ہو گئی، اب دوبارہ واپس مینا کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ٹیکسی کے ذریعے سے، کبھی پیدل پہنچ جاتے ہیں۔ واپس اپنے خیمے میں آ گئے تو فجر سے بہت پہلے الحمدللہ اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے 11 کی رات میں طواف زیارت کیا اور اسے تھکن ہو گئی، وہ فجر تک وہاں آرام کرنا چاہتا ہے، حرم میں بیٹھنا چاہتا ہے، تو بیٹھے اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر واپس مینا پہنچ جائے۔ اس کے لیے یہ جلدی بازی نہیں ہے کہ ادھر طواف زیارت کرے اور سعی کرے اور پھر فوراً نکل جائے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنی دیر میں آپ طواف زیارت کریں، آرام کریں تو آپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو واپس پھر مینا پہنچنا ہے۔ مینا میں پہنچ کر کے فجر کی نماز ادا کی، رات کو آرام کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے۔ اب ہم نے آرام کیا، ظہر تک آرام کرتے رہے، ظہر کے بعد ظہر پڑھ لی، ظہر کے بعد پھر عصر تک آرام کرتے ہیں۔ عصر سے فوراً بعد اپنا بیگ ہم لے کر کے اور رمی کرنے نکلتے ہیں، اس نیت سے کہ اب واپس ہمیں مینا میں نہیں آنا ہے، رمی کر کے واپس ہم اپنی بلڈنگ عزیزیہ پر پہنچ جائیں گے۔ تو عصر کے بعد اگر آپ جائیں گے تو زیادہ بھیڑ نہیں ملے گی اور بیگ وغیرہ آپ اپنے کندھے پر ٹانگ کر کے لے جائیں گے تو کوئی جانے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ظہر کے بعد زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ طواف یعنی 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد کنکری مارنے کا وقت ہے، بڑی تعداد میں لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی زوال ختم ہوتا ہے لوگ ایک دم بڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ افراتفری مچ جاتی ہے۔ تو یہ زوال سے لے کر کے عصر تک کے بیچ کا وقت افراتفری بھیڑ بھاڑ کا وقت ہے۔ اب ہمارے پاس چونکہ آگے وقت بہت زیادہ ہے تو ہم افراتفری والے وقت میں، ظہر کے وقت میں جا کر کے پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، عصر کا انتظار کریں۔ عصر کی نماز پڑھ کے کنکری مارتے ہوئے تینوں شیطانوں کے اور آگے عزیزیہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے اپنی بلڈنگ پر پہنچ جائیں۔ جو راستہ آپ نے پہلے دیکھ لیا تھا اسی راستے کے مطابق آپ چلے جائیں۔ کارڈ آپ کے پاس بلڈنگ کا بھی موجود ہے، اگر کہیں دائیں بائیں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کسی سے وہاں پر اس کا ایڈریس پوچھ کر کے آپ وہاں پہنچ جائیں۔ بس کے انتظار میں بہت زیادہ دشواری ہو جاتی ہے۔ 2010 کی بات میں آپ کو بتا دوں، جو زوال کے وقت کنکری مارنے جانے کی غلطی کرتے ہیں ان کو کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا حج کے لیے، میرے کچھ اور بھی ملنے جلنے والے شاہین باغ سے تھے۔
تو جب 12 تاریخ میں ظہر کی نماز پڑھ کے ہم اپنے خیمے میں تھے تو شاہین باغ کے ایک حاجی صاحب ان کے ساتھ میں وہ خود تھے، ان کی بیوی تھی، ان کے سسر تھے، ان کی ساس تھی، اور وہ تھوڑے بوڑھے تھے۔ ان کا فون آیا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم تو اپنے خیمے میں ہیں، کیوں کنکری مارنے نہیں آئے؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو بھائی عصر کے بعد آئیں گے، ہمیں بڑے بزدل ہو، ہم نے تو ابھی شیطان کے راستے کو گھیر رکھا ہے، بس جیسے ہی زوال ختم ہوگا ہم فوراً حملہ کر دیں گے۔ تم تو بزدل ہو۔ ہم نے بھائی ہماری بزدلی ہمیں مبارک اور تمہاری پہلوانی تمہیں مبارک، مگر پہلوان جی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، فوراً ابھی اس بھیڑ سے ہٹ کر کے کہیں کنارے میں بیٹھ جائیں، یہاں فوراً ہٹ جائیں یہاں سے۔ میاں کیسی بات کرتے ہو؟ انہوں نے بہرحال ہمیں کافی بزدل بنا دیا، لیکن ہم تو مطمئن تھے الحمدللہ۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا، زوال ہو چکا تو زوال کا 1 گھنٹہ گزرا تو اب فون آیا، اور بڑے ہانپتے ہوئے فون کر رہے ہیں، عارف بھائی ذرا ایک مسئلہ بہت اہم پھنس گیا ہے، اب ذرا بتائیے گا کیا کروں؟ وہ سانس پھولے ان نے کیا ہوا؟ ارے وہ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا بھیڑ ایسی ٹوٹ پڑی کہ میں کہیں، بیوی کہیں، ساس کہیں، سسر کہیں، ہمیں تو حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی بھیڑ میں ہم بچ کیسے گئے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اب 1 گھنٹے میں کہیں ہم جا کر کے ملے ہیں اور ہم ایک کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ دونوں خواتین گھبرا رہی ہیں کہ ہم کنکری مارنے نہیں جائیں گے، تم ہی مار کے آؤ، اب کیا کروں؟ کیا ان کی طرف سے کنکری میں مار دوں؟ ہم نے کہا بھائی ساری پہلوانی نکل گئی۔ اس وقت تو بہرحال میں نے نہیں کہا ان سے، وہ بیچارے گھبرائے ہوئے تھے، تسلی دی ہم نے کہ بھائی ایسا کرو، جلدی سے آپ کنارے پہ ہی پکڑ لو جگہ اور بیٹھ جاؤ وہاں کنارے میں جہاں پر بھیڑ نہ ہو، وہاں انتظار کرو بھیڑ چھٹنے کا۔ جب بھیڑ چھٹ جائے، 1-1.5 گھنٹہ گزر جائے، اس کے بعد جا کے اطمینان سے تمہارا وہ سانس بھی بحال ہو جائے گا اور کنکری مارتے ہوئے آگے نکل جانا۔ تو یہ ایسے واقعات بے شمار ہر سال ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ 12 تاریخ میں پہلوان بن کر زوال سے پہلے شیطان کا راستہ گھیر کے مت بیٹھنا کہ جیسے زوال ہوگا ٹوٹ پڑیں گے، بلکہ عصر کا انتظار، عصر کی نماز اپنے خیمے میں پڑھنا اور نماز پڑھ کے تب نکلنا اور اطمینان سے کنکری مارتے ہوئے چلے جانا۔ انشاءاللہ آپ کا عمل بہت اطمینان والا ہوگا۔ میں نے طریقہ کنکری مارنے کا کل تفصیل سے بتا ہی دیا تھا، آج تو میں یہ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب آئیے مسئلہ آتا ہے کہ 10 تاریخ منا میں ہیں ہم، مزدلفہ سے منا میں آئے، کچھ خواتین کے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوگا، اور یہ ہوتا بھی ہے، چونکہ میں گروپ میں، بہت بڑے گروپ میں جڑا ہوا رہتا ہوں وہاں پر، اور جب عزیزیہ جا کر کے کئی بلڈنگوں میں میرا پروگرام اسی طرح سے ہوتا ہے، الحمدللہ اگر آپ دعا کر دیں گے میری حاضری کی وہاں بیت اللہ میں جا کر کے کہ اللہ ان کی بھی حاضری آسان کر دے، ویزا آسانی سے لگ جائے، تو انشاءاللہ میں آپ کی بلڈنگوں میں جا کر کے وہاں پر بھی حج کا سبق پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا۔ تو وہاں پر کافی لوگ نمبر لے کر کے جڑ جاتے ہیں، تو میرے پاس بڑے فون آتے ہیں اس تعلق سے، یہ فون بہت آتے ہیں کہ جی ہم مزدلفہ سے مینا آ گئے اور ہم یہاں پر اس وقت دن کے 8 بج رہے ہیں صبح کے، ہم یہاں پہنچ گئے، آج کسی بھی وقت ہماری بیوی کو عذر ناپاکی کا شروع ہو سکتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں ابھی قربانی کے بغیر، بال کٹے بغیر، اسی حالت احرام میں کیا ہم طواف زیارت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہوتا ہے۔
جی ہاں، اگر آپ میں سے بھی کسی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ 10 تاریخ میں مزدلفہ سے مینا آئیں اور آنے کے بعد یہ لگے کہ آج کسی بھی وقت ناپاکی کا عذر شروع ہو سکتا، ابھی تک تو شروع نہیں ہوا لیکن آج وہ تاریخ قریب آ گئی، آج ہو جائے یا کل ہو جائے، شام کو ہو جائے یا کل صبح کو ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، دوپہر میں ہو جائے یا شام کو، تو ایسے حاجی حجن کے لیے مشورہ ہے کہ وہ جلدی سے کنکری لے کر کے شیطان کی طرف دوڑے، اس تیاری کے ساتھ کہ آگے کنکری مار کے ہمیں حرم جانا ہے۔ بڑے شیطان، کیونکہ جب آپ آ ہی رہے ہیں تو کنکری والا عمل بھی نمٹاتے ہوئے چلے جائیں، اور چونکہ 10 تاریخ میں فجر کے بعد سے وقت شروع ہے تو آپ 8 بجے ہی 9 بجے فوراً وہاں سے کنکری لے کر کے آپ ایک شیطان کے کنکری مار کے اور حرم پہنچ جائیں۔ کنکری تو مار دی، قربانی بھی نہیں ہوئی، ابھی بال بھی نہیں کٹے، احرام کی پابندی میں ہے، اسی احرام کی حالت میں احرام کی پابندی کے ساتھ جلدی سے جا کر کے طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں۔ کیوں؟ آج اگر جلدی سے طواف زیارت نہ کیا تو پھر اور عذر شروع ہو گیا اور فلائٹ 5-6 دن کے بعد شروع ہو جائے گی، عذر شروع ہونے سے پہلے فلائٹ اڑ جائے گی تو پھر اس میں پھنس جائیں گے۔ اس میں پھنسنے سے نکلنے کا آسان راستہ یہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ وہ 10 تاریخ کو قربانی کی بھی ابھی کوئی پرواہ نہ کرے، بال کی بھی پرواہ نہ کرے، جلدی رمی کر کے، بلکہ اور بھی جلدی وہاں سے، جب انہیں پہلے سے پتا، مزدلفہ سے اور بہت جلدی نکلیں، اور جتنی بھی جلدی نکل کے مینا آ سکے، مینا سے حرم جا سکے، طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت ہو جائے، اب آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو گئی، اب بے فکری ہو گئی، اب سعی کرنے جائیں گے۔ اگر سعی کرنے جاتے وقت یہ ناپاکی کا عذر شروع ہوا، کوئی دقت نہیں، سعی کر لینا، کیونکہ سعی اس حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو ان کے لیے ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، کچھ خواتین کو ناپاکی کا عذر شروع ہوا تھا مکے سے، کسی کو مینا میں آ کے شروع ہوا، کسی کو عرفات میں شروع ہوا، اب شروع ہو گیا، اور جو حجن کا سوال تھا کہ کہیں 15-16 تاریخ کو ختم ہوگا، چاند کی جو 15-16 تاریخ ہے اس میں ختم ہوگا، اور فلائٹ ہے 14 تاریخ کو، ذی الحجہ کو، ختم ہو رہا ہے 3 دن بعد، اور فلائٹ ہے آج۔ تو ایسی حالت میں وہ خواتین کیسے کام کرے گی؟ طواف زیارت کو چھوڑ کر کے جا نہیں سکتی۔ تو ان کے لیے میں مسئلہ بتا دوں، پہلے تو مسئلہ یہ بتاؤں، ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی مرد یا خاتون نفلی طواف کر لے تو اس کے اوپر ایک بکرے کا دم واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں طواف، نفلی طواف کر لیا یا عمرے کا طواف کر لیا تو ان کے اوپر ایک بکرے کا دم واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے اس طواف کو پاکی حاصل ہونے کے بعد دہرا لیا، لوٹا لیا، تو پھر وہ دم ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے ناپاکی میں یہ طواف کر لیا تو ان کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لیا، اور یہ صرف عورتوں کے ساتھ میں مسئلہ ہے، تو ان کے اوپر اونٹ کا دم واجب ہوگا۔ اگر کسی خاتون نے ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لیا
تو ان کے اوپر اونٹ کی قربانی واجب ہو جائے گی، اونٹ کا دم دینا پڑے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اب آئیے اس کا حل کہ فلائٹ کل کو ہے، عذر ختم ہوگا پرسوں کو، فلائٹ کی ڈیٹ آگے بڑھوانے کی آپ کوشش کریں گے لیکن نہیں بڑھ پائے گی، جو واپسی کی فلائٹ کا ٹکٹ آپ کا ہے اسی وقت آپ کو آنا پڑے گا، لہذا فلائٹ کل کی ہے، عذر پرسوں ترسوں ختم ہونا ہے۔ اب خواتین میں سے وہ خواتین طواف زیارت کو چھوڑ کے آ نہیں سکتی، تو اس کے لیے محدثین نے، فقہائے کرام نے ایک ترتیب بتائی ہے ان کو، وہ یہ کرے کہ وہ اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت ادا کر لیں، اپنی تیاری کے ساتھ جائیں پوری طرح سے پیکنگ کر کے، اور جا کر کے اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت ادا کر لیں۔ تو ان کا جو یہ فریضہ تھا طواف زیارت کا، ان کے ذمے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو طواف زیارت چھوڑ کے جاتی تو ان کے جو میاں بیوی کی پابندی حرام تھی وہ بھی ختم ہو گئی، طواف زیارت کا جو فریضہ تھا وہ بھی ادا ہو گیا، لیکن چونکہ اس طواف کو انہوں نے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، اس وجہ سے انہیں ایک اونٹ کا دم، بھینس کا دم، تیسری چیز بھی ہے بھائی یہاں کہہ نہیں سکتے لیکن وہاں جائز ہے، وہاں تو سب کچھ ہوتا ہے، حالانکہ ان کی کمپنیاں اس کا خوب ایکسپورٹ کر رہی ہے، مگر مسلمان اگر نام بھی لے دے تو پھنس جائے۔ تو بہرحال وہاں تو مکے کی بات کر رہا ہوں، مینا میں اونٹ بھی ہوتے ہیں، گائے بھی ہوتی ہے، بیل بھینس سبھی کچھ ہوتے ہیں، تو یہ بڑا جانور ہے، بیل بھینس گائے اونٹ، تو یہ بڑا جانور ہے، اس کی قربانی ان کو کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ کسی خاتون کا عذر ختم ہوگا، پرسوں کو فلائٹ ہے کل، تو انہیں واپس بغیر طواف زیارت کیے ملک نہیں آنا ہے، بلکہ اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرنا ہے، اور طواف زیارت کرنے سے ان کا طواف، ان کا فریضہ سر سے اتر گیا، پابندیاں ختم ہو گئی، کہ جب تک طواف زیارت نہ ہو وہ 10ویں پابندی باقی رہے گی، وہ 10ویں پابندی بھی ختم ہو گئی۔ اب ناپاکی میں یہ طواف کرنے کی وجہ سے بڑے جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ اب چونکہ آخری وقت ہے، خریداری کرتے کرتے اب ریال بچے ہیں 150، اور اونٹ آئے گا، بڑا جانور آئے گا بہت مہنگا، کئی ہزار کا، 3-4 ہزار کا، 5,000 ریال کا، کتنے کا آئے گا، تو لہذا پیسے ہیں نہیں، تو ان کے لیے اجازت یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں واپس آ جائیں، اپنے ملک واپس آ جائیں، اسی حالت میں طواف زیارت کر کے واپس آ جائیں، اور تھوڑے تھوڑے پیسے ابھی سے جوڑنا شروع کر دیں، ایک ڈبہ بنا لے کہ یہ اس کے پیسے ہیں، وہ دم کے بھیجنے ہیں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں، سال میں، جب بھی وہ پیسے آپ کے پاس مہیا ہو جائیں، آپ کسی عمرے پر جانے والے کو وہ پیسے دے دے کہ بھائی وہاں جا کر کے ایک بڑے جانور کی قربانی کروا دینا، کیونکہ حدود حرم میں ہونا ہے۔ اب یہ قربانی فوراً نہیں کرنی ہے، جب بھی آپ کے پاس رقم موجود ہو، 4-6 مہینے میں، 10 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، جب بھی آپ کے پاس رقم مہیا ہو جائے، آپ وہاں رقم عمرے پہ جانے والے کسی معتبر آدمی کو دے دے، اور وہ جا کر کے قربانی کرا دے، تو اب آپ کے اوپر سے وہ دم بھی ادا ہو گیا، لہذا ناپاک خواتین کی ناپاکی ختم نہیں ہوئی، فلائٹ تیار ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہے۔ واضح سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ چلیے جی،
ہاں تو کوئی وہ اپنے گھر میں جو بھی کوئی ہے ان کے ذریعے سے کرا دیں گے۔ اب اس کے بعد آئیے، آپ نے الحمدللہ حج کے 3 فرض 5 واجبات یہاں تک مکمل کر لیے ترتیب کے ساتھ۔ اب حج کا 6واں واجب باقی ہے، وہ ہے طواف وداع۔ حج کا 6واں واجب کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع وہ آپ کو کرنا ہے جب آپ کی فلائٹ واپس آنی ہوگی، اس سے 1 دن پہلے آپ عزیزیہ سے حرم جائیں اور جا کر کے طواف وداع کر لیں۔ طواف وداع کا طریقہ جیسے نارمل طواف نفلی طواف کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں جائیں گے بغیر احرام کے، جا کر کے مرد بھی خواتین بھی نیت کریں گے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف وداع کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور بغیر رمل کے 7 چکر مرد نارمل اور خواتین بھی نارمل نفلی طواف کی طرح سے اس طواف کو کر لیں گے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اب وہاں سے واپسی ہوگی دعا کر کے کہ اے اللہ میرا یہ سفر آخری سفر نہ ہو، اس کے بعد بھی مجھے حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اس تمنا کو دل میں لے کر کے، اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں، جب آپ وہاں سے ودا ہوں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، ہچکیاں بن رہی ہوں گی کہ آج میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، میں رخصت ہو رہی ہوں، لہٰذا روتے دھوتے اور یہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ مولا یہ میری حاضری آخری حاضری نہ ہو، دوبارہ بھی حاضری کا موقع نصیب فرما۔ دوبارہ موقع نصیب ہوا بہت اچھی قسمت، اگر نہ جا سکے پیسے کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے، بیماری یا کوئی مسئلہ ہوا، تو بہرحال اس ارادے کا، اس تمنا کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ میرے بندے نے دوبارہ آنے کی تمنا کی تھی، دوبارہ آنے کی تڑپ اس کے دل میں تھی، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ جا سکا، پیسے تھے معذور ہو گیا نہ جا سکا، تو اس کے کھاتے میں اتنا اجر لکھ دیا جائے، وہ لکھ دیا جائے گا۔ چلو مرد بھی پاک، خواتین بھی طواف وداع کر کے فارغ ہو گئی، لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر کسی خاتون کو اب تک تو عذر نہیں تھا، لیکن رخصت ہونے سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ان کا عذر شروع ہو گیا، تو اب دیکھا جائے گا اگر انہوں نے 12 تاریخ کو حج سے منی سے آنے کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا تھا، تو ان کا وہ نفلی طواف طواف وداع میں بدل جائے گا، ان کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر عزیزیہ منی سے آئیں، آنے کے بعد ابھی بسیں بھی نہیں چلی تھی، جانے کا حرم موقع مل نہیں پایا، کوئی طواف کرنے کا موقع نہیں ملا کہ عذر شروع ہو گیا اور واپسی تیار ہے، 3 دن کے بعد واپسی ہے یا 4 دن کے بعد واپسی ہے، آج عذر شروع ہوا، 5 دن کے بعد عذر ختم ہوگا، تو پھر ایسی حالت میں ان خواتین کی طرف سے طواف وداع ان کے ذمے سے معاف ہو جائے گا، یہ طواف وداع ان کے ذمے سے معاف ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ نفلی طواف کر لیا تھا تو نفلی طواف طواف وداع بن جائے گا، اور اگر نفلی طواف نہیں کیا اور جانے کا وقت آ گیا تو پھر ان کے اوپر سے وہ واجب ختم ہو جائے گا، ان کے ذمے سے یہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ لہذا ایسی خواتین بھی اپنے حاجی صاحب کے ساتھ میں وہاں جائیں حرم، اور حرم جا کر کے اندر نہ جائیں، بلکہ گیٹ نمبر 1 کے سامنے جو کلاک ٹاور ہے،
کلاک ٹاور کے گیٹ کے پاس بھی اگر کھڑے ہوں گی تو سامنے سے بیت اللہ نظر آئے گا۔ اب کلاک ٹاور والے گیٹ سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے سامنے بیت اللہ کلیئر نظر آتا ہے، تو ایسی خواتین وہاں جہاں تک بھی جانے کی ان کو اجازت ملے، پولیس ایک حد تک جانے کی اجازت دیتی، اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی، جہاں تک جانے کی اجازت مل جائے وہاں تک جا کے بیت اللہ کو دیکھ کر کے دعا مانگتی رہیں، رو رو کر کے دعا مانگے، اور اللہ سے وہ بھی تمنا کرے کہ میری حاضری یہ آخری حاضری نہ ہو، حرم سے اندر جانے کے بجائے باہر صحن میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر کے وہ دعائیں مانگ سکتی ہے۔ طواف وداع کرنے کے بعد الٹے پیر واپس چلنا یہ بدعت ہے، مکروہ عمل ہے۔ طواف وداع کیا یا جو بھی طواف، جیسے اب تک آپ طواف وداع کر کے حرم سے جیسے نکلتے تھے اسی طرح سے آج بھی نکلیے۔ بہت سے ہوتے ہیں طواف وداع کر کے وہ الٹے پیروں واپس چلتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا ان کا عمل ہے، ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طواف وداع ہم نے کر لیا تھا، طواف وداع کر کے فارغ ہوئے، پتہ چلا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فلائٹ آج جانی تھی آپ کی وہ فلائٹ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی، کل جائے گی، یہ بھی ہوتا ہے، تو اب ہمیں ایک دن کا موقع اور مل گیا، تو طواف وداع کرنے کے بعد ایک دن کا موقع اگر اور مل گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، دوبارہ حرم جا سکتے ہیں، وہاں جا کر کے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، ذکر و تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر طواف کا موقع ملے، ایک طواف کا موقع ملے یا دو طواف کا موقع ملے، ایک کا مل رہا ہے تو اس ایک طواف کو طواف وداع کی نیت سے کرے، وہ جو پہلے طواف وداع کیا تھا وہ نفلی بن گیا، یہ والا طواف آپ کا طواف وداع اب بنے گا۔ دو طواف کا موقع مل رہا ہے تو پہلے طواف میں نفلی طواف کی نیت کرے اور دوسرے طواف میں طواف وداع کی نیت کرے، تو آپ کے وہ پہلے دونوں طواف نفلی ہو گئے اور یہ آخری طواف وداع بن چکا۔ بہت سے حضرات یہ سوچتے کہ طواف وداع کر لیا، اب حرم موقع ملنے کے باوجود اب حرم میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم وداعی لے آئے ہیں، یہ ایسا کوئی موقع نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، جا سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مینا میں جب آپ جائیں گے، مکے سے جب مینا جائیں گے، ایک بیگ حاجی صاحب کا ہوگا، ایک بیگ حجن کا ہوگا، حاجی صاحب کے بھی کپڑے، حجن کے بھی کپڑے، وہ دونوں بیگ لے کر کے آپ چلے گئے مینا۔ آپ کو پھر جانا ہے عرفات، تو مشورہ یہ ہے کہ دونوں بیگ نہ لے کے جائیں، بلکہ ایک بیگ کا سامان دوسرے میں کر لے اور دوسرے بیگ میں ایک چٹائی اور کچھ اس طرح کا کھانے کا سوکھا سامان، بس یہ لے کر کے، اور ایک حاجی صاحب ایک جوڑی احرام، کہ کہیں عرفات میں مزدلفہ میں احرام کہیں چھیٹ ویٹ پڑ کے ناپاک نہ ہو جائے تو احتیاطاً ایک احرام رکھ لے اس بیگ میں، اور پلاسٹک کی چٹائی یا چادر رکھ لے جو مزدلفہ میں بچھانی ہوگی، بس ہلکا پھلکا ایک بیگ لے کر کے چلے اور دوسرا بیگ مینا میں خیمے میں ہی رکھ کر کے اور اس پہ چادر ڈھک کر کے آ جائے، وہاں پر آپ کے بیگ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، کوئی نہیں چھوئے گا۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے بیگ میں ایک چھوٹا سا تھیلا بھی رکھ کے لے جاتے ہیں، بڑا بیگ جو بھی بہت بڑا لے کے نہیں جاتے، پھر بھی اس میں سے صرف ایک چٹائی اور ایک احرام لے لیتے ہیں اور بالکل ہلکا پھلکا ٹانگ کر کے عرفات جاتے ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ، تو مزدلفہ سے جو مینا واپسی ہوتی ہے تو دو بیگ کا وزن اٹھانا
اس مشکل سے بچ جاتے ہیں. ہلکا پھلکا بیگ ہے، آرام سے آپ پیدل پیدل آ رہے ہیں. کتنے لوگ اٹیچیاں بھاری بھاری گھسیٹتے پھرتے ہیں منا سے عرفات، عرفات سے واپس مزدلفہ. تو آپ کو میں نے مشورہ دیا کہ منا سے جب عرفات جائیں تو اس بیگ کو اور ہلکا کر لیں. چلیے یہ بات پہلے کی تھی جو مجھے اب یاد آئی، میں نے آپ کو اب بتا دی. اب الحمدللہ طواف وداع کرنے کے بعد آپ کے حج کے تمام ارکان افعال مکمل ہو گئے. آپ نے حج کے تینوں فرض بھی ادا کر لیے، حج کے 6 واجبات بھی الحمدللہ آپ نے ادا کر لیے. اللہ تبارک و تعالی، میں تو کہوں گا اللہ تعالی ہم سب کے حج کو آسان کرے، قبول فرمائے. میں نے آپ کی برکت میں اپنا بھی ہم لگا لیا. تو میں ہم اس لیے لگا رہا ہوں بھائی حاجیوں، دیکھو سبب کے طور پہ جو پاسپورٹ دینا تھا وہ تو میں نے دے دیا ہے. اب اس پہ انتظار ہے، میں اس سے جاتا ہوں پرائیویٹ ٹور سے، انتظار ہے ویزا لگنے کا. ویزا لگنے کے بعد باقی مرحلوں کو پورا ہونے کا. بس وہاں جا کے دعا کر دیجئے گا اللہ تبارک و تعالی میرے ویزا میں بھی آسانی فرمائے اور پورے سفر میں آسانی فرمائے، اور میں آپ سے جا کر کے ملاقات کر لوں. جب آپ مکہ مکرمہ اطمینان سے آ جائیں گے، آپ کو جو ہم کل کتاب دیں گے، گلے میں ٹانگنے والی جو کتاب ہے، اس میں میرا موبائل نمبر ہے. آپ اس نمبر سے کال کیجئے گا انڈیا میں میرے نمبر پہ. میں فلاں بول رہا ہوں، آپ کے یہاں ٹریننگ لی تھی، فلاں بلڈنگ میں ہوں. بس اب میرے پاس آپ کا نمبر آ جائے گا. جب آپ کی دعاؤں سے میں انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گا، عمرے سے فارغ ہو کر کے میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ اپنے گروپ کو ایک سبق دے دوں جس ٹور سے جاؤں گا. اس کے بعد پھر میں عزیزیہ اب آپ کو کال کروں گا، بھائی فلاں آپ فلاں بلڈنگ میں کہ ہاں، کہ اپنی 2-3 بلڈنگوں کے حاجیوں کو جمع کر لو ظہر میں انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں. میں ظہر میں پہنچ جاؤں گا. پھر فلاں حاجی صاحب آپ فلاں بلڈنگ میں کہ جی ہاں، اپنے آس پاس کی 2-4 بلڈنگوں والوں کے جمع کر لیجئے. میں انشاءاللہ عصر میں آپ کے یہاں کروں گا، ظہر میں اس بلڈنگ میں، عصر میں اس بلڈنگ میں. فلاں حاجی صاحب آپ اپنے بلڈنگ کے 2-4 آدمیوں کو، 2-4 بلڈنگوں کو حاجیوں کو جمع کر لو. میں مغرب سے عشاء تک آپ کے یہاں کروں گا. ایک دن میں ظہر سے عصر اس بلڈنگ میں، عصر سے مغرب اس بلڈنگ میں، مغرب سے عشاء اس بلڈنگ میں کر کے اب واپس پھر اپنے ہوٹل پہ اگلے دن پھر وہی ترتیب بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے پہنچنے پر میں وہاں جا کر کے بھی الحمدللہ وہاں یہ عمل انجام دیتا ہوں. اور وہاں بڑا مجمع بغیر سیکھے ہوئے ہوتا ہے. جب حج کے 5 دن 8 مقامات 3 فرض 6 واجب کا سبق سنتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اب ہمارے سر سے بوجھ اتر گیا. آپ جو تعاون کر رہے ہیں اس تعاون میں دیگر سامان بھی آ رہا ہے. ہم اپنے اسٹاف کو بھی جو آپ کے بائیکوں کی رکھوالی کر رہے ہیں انہیں بھی سب کو الحمدللہ اس میں سے یہ اور دیگر سسٹم ہے اس میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ پھر آپ کے تعاون سے کچھ ریال بنا کر کے میں وہاں پر بھی لے جا کر کے وہاں پر بھی اس کو انجام دیتا ہوں. تو وہاں پر بھی جو ٹریننگ آپ کے تعاون سے چل رہی ہے ماشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو وہاں پر ملتا رہتا ہے. آپ دعا کریں گے انشاءاللہ میرے پہنچنے کے لیے، میرے ملنے کی بھی دعا کرنا، پہنچنے کی بھی دعا کرنا. انشاءاللہ وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بلڈنگ پر آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے. آج کے اب تک کے سبق میں جن جن کے ذہن میں جو جو سوالات آئے اطمینان سے گھر پہ بیٹھ کر کے پرچی لکھ کر کے کل کو لا کے دے دینا. انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. اب کل کا جو کام ہے، کل کا کام ہے سب سے پہلے ہم یہ کئی فرمائشیں آ چکی ہیں کہ ایک دفعہ
ماڈل لگ کر کے کعبے کا طواف کرنے کا طریقہ سعی کا ایک دفعہ کر کے دکھا دیجئے انشاءاللہ۔ تو پہلے نمبر پہ کل کو یہ طواف کر کے دکھایا جائے گا، دوسرے مرحلے میں پھر آپ کو سارا سامان تقسیم کر دیا جائے گا، اور تیسرا کام ہوگا دعا کرا دی جائے گی، اور آپ کی ہماری ایک دوسرے کی رخصتی تھوڑے دنوں کے لیے ہوگی، پھر انشاءاللہ مکے میں ملیں گے عزیزیاں۔ یہ اب آپ دکھا دیں جمرات، اور الحمدللہ آپ نے بہت اچھا تعاون کیا۔ بس میں 25,000 کی دوری پر تھا، 2,000 ہمارے حاجی صاحب اندر دیا ہے، اب 23,000 کی دوری پر رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ایک جھٹکا اور لگا دیں گے، یعنی ہاتھی نکل گیا ہے، دم رہ گئی ہے، اور دم کے بھی چند بال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آج نکال کر کے اور آرام سے بس بے فکر ہو کے آپ بھی سو جائے میں بھی سو جاؤں۔ ایک اعلان اور دیکھیے، جو آپ کے پاس ویڈیو بن رہی ہے، ان ویڈیو میں 8، 9، 10، 11 یہ 4 پارٹ ہیں۔ پارٹ نمبر 8، پارٹ نمبر 9، پارٹ نمبر 10، پارٹ نمبر 11، اس میں ٹوٹل حج کا سبق ہے، اور حج کا سبق ذرا تھوڑا سا بکھرا ہوا بھی ہے اور تھوڑا پیچیدہ بھی ہے۔ آپ ایک ایک ویڈیو کو گھر پہ بیٹھ کے 8 نمبر آج سن لیں، ایک دفعہ سنیں سمجھ میں نہ آئے دوبارہ سنیں، اگلے دن 9 نمبر، پھر 10 نمبر، پھر 11 نمبر، تو یہ جس ترتیب سے میں نے سبق پڑھایا ہے وہاں جا کر کے سبق آپ کا پختہ ہو جائے گا، اور آپ کے 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 7 نمبر، اس میں آپ کا عمرے کا ہے۔ تو پہلے آپ یہ کریں کہ 6، 7 نمبر آپ سن لیں تاکہ عمرے کی ترتیب سمجھ میں آ جائے، اور عمرے کی ترتیب زیادہ الجھی بھی نہیں ہے، وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں۔ بس 8، 9، 10، 11 کو زیادہ توجہ سے سنیے۔ چلے دیکھیے، آپ مزدلفہ سے منا اپنے خیموں میں آ گئے، اپنے اپنے خیموں میں آپ نے آرام کیا۔ اب آرام کرنے کے بعد اب آپ کنکری لے کر کے شیطان کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے حاجی جا رہے ہیں جمرات کنکری مارنے کے لیے۔ ایک مشورہ اور سنتے جائیے، کوشش یہ کیجئے گا کہ کنکری آپ یا تو گراؤنڈ فلور سے مارے، وہ فرسٹ فلور سے نہیں گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ کے بعد گراؤنڈ ہے، تو گراؤنڈ فلور سے مارے یا فرسٹ سے مارے۔ بیسمنٹ والے حصے میں جو زمینی حصہ ہے، جو بالکل زمینی حصہ ہے، اس پہ مت جائیے گا۔ جو زمینی حصہ ہے اس پر بھیڑ ڈبل ہو جاتی ہے۔ ادھر سے حاجی آ رہے ہیں منا سے، اور یہاں ان کی بھیڑ ہو، ادھر حرم کی طرف سے حاجی عزیزیہ کی طرف سے، حرم کی طرف سے حاجی یوں گھوم کر کے آ رہے ہیں، چونکہ زمین پر وہ نچلی سطح پہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ بھی آگے سے گھوم کر کے وہ یہاں جو ملتے ہیں، ادھر سے منا والے، ادھر سے یہ حرم سے آنے والے، ان کی بھیڑ بہت ڈبل ہو جاتی ہے، لہذا بڑی دشواری ہو جاتی ہے۔ گراؤنڈ سے جائیں گے یا فرسٹ سے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اتنی بھیڑ نہیں ملے گی انشاءاللہ، یہ آپ دھیان رکھیے گا۔ اب آپ چلیے اس راستے سے گزرتے ہوئے جمرات پہ پہنچے۔ یہ جمرات یہ چھپے سے منظر ہے، جو میٹرو سے جانے والے ہیں وہ یہ یہاں پر کنکری ماریں گے۔ اس کے اوپر باقاعدہ چھتری لگی ہوئی ہے، سایہ ہے، یہ بغیر چھتری والا منظر فوٹو ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اس کے اوپر چھتری لگا دی ہے، سایہ دار یہ بن گیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے شیطان کی دیوار، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جمرات، کنکری جو مارنی ہے آپ کو اس دیوار پہ، یہاں سے لے کے وہاں تک کہیں بھی آپ ادھر سے ماریں یا ادھر سے ماریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا آگے والے پہ پہنچنا۔ یہ دیکھیں، آپ اگر صبح سویرے جائیں گے 10 تاریخ کو تو بھیڑ کا یہ منظر ملے گا، گراؤنڈ یعنی بیسمنٹ میں یہ منظر ملے گا۔
اور اگر آپ عصر کے بعد جائیں گے تو بھیڑ کا نہیں پیچھے پہنچو، عصر کے بعد جائیں گے تو بھیڑ کا اور بھیڑ جو ہے اتنی بھی آسانی آج کل نہیں ہے، اب مجمع زیادہ ہو گیا، بس یہ ہوگا کہ لوگ یہاں سے یہاں تک بہت کم تعداد میں ہیں۔ آپ کو ایک مشورہ دے دوں کہ آپ ادھر سے مینا سے یوں جا رہے ہیں تو یہاں جا کر کے یہاں پر ہی کنکری نہ مارے، بلکہ ہاں راستہ ادھر سے ہے، آپ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آتے ہی یہاں پر کنکری مارنے کے لیے یہاں نہ جائے، بلکہ مجمع یہاں تک بہت زیادہ ہے، آپ اس مجمع سے پیچھے گھوم کر کے گھومتے گھومتے یہاں آ جائے اور یہاں چل کر کے اس جگہ کھڑے ہو کر کے کنکری مارے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ادھر سے آ کر کے بھیڑ اتنے ایریے میں لگاتے ہیں۔ یہاں کچھ بھیڑ ہے، اس سے زیادہ بھیڑ آپ کو ملے گی، لیکن بھیڑ جو بھی ملے گی جب آپ یہاں آئیں گے لاسٹ والے حصے میں تو یہاں پر آ کر آپ اطمینان سے اس دیوار سے اپنا سینہ لگا کر کے اور اس دیوار پر کنکری مار دیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کی کنکری یا تو اس دیوار پر لگے، اور اگر یہاں سے آپ مار رہے ہیں تو کم از کم اس دیوار پہ نہ بھی لگے تو یہ جو چھوٹی دیوار ہے اس کے اندر چلی جائے، یہ اس دیوار کے اندر چلی جائے گی تو ایک اس طرح سے نیچے جا کر کے ٹیپر بنا ہوا ہے، ٹیپر سے پھسلتی ہوئی نیچے اس دیوار کی جڑ میں جا کر کے آپ کی کنکری لگے گی۔ تینوں دن جو رمی کرنے آپ آئیں گے طریقہ وہی ہوگا، ادھر سے آ رہے آتے ہوئے بھیڑ سے ادھر سے پیچھے سے بچتے ہوئے یہاں آ کر کے اور ایسے گھوم کر کے یہاں آ جائے اور یہاں اپنا سینہ اس دیوار سے لگا کر کے کنکری مار دیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، وہ گورنمنٹ کا اپنا نظام ہے، وہ کنکریاں اوپر بھی لگ رہی نیچے لگ رہی، 5 فلور سے کنکریاں لگ رہی ہیں، ساری نیچے جا رہی ہیں، نیچے جو سب سے گراؤنڈ والا حصہ ہے بیسمنٹ والا اس کے بھی جو نیچے جا کر کے پہنچتی ہے وہاں پر اب انہوں نے اس کے وہاں سے ہٹانے کا کیا نظام بنا رکھا ہے یہ بہرحال گورنمنٹ جانے، ہمیں نہیں اس کا پتا۔ اچھا ڈمپروں میں گر کے، ہاں ابھی 70 بتا دیتا ہوں، ہاں ہاں 70، 1 منٹ، آپ کی 3 دن میں 49 کنکریاں لگیں گی، پہلے دن 7، دوسرے دن 21، 21 اور 7 اگلے دن پھر 21، 49 ہو گئی۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص 12 تاریخ کو نہ جا سکا، تہرا میں رک گیا تو اسے تہرا کی بھی کنکری مارنی پڑے گی، تو 21 اور مار دی تو 49 اور 21 کتنی ہو گئی؟ 70 ہو گئی۔ اگر تہرا کی بھی کرنی پڑ گئی رمی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ 70 کنکریاں کام آئیں گی، اور اگر تہرا کی نہیں 12 میں کام نمٹا لیا تو پھر وہ کنکری وہیں اپنا پھینک کر کے اور واپس مینا چلے گئے۔ بس وہ اور زیادہ مار کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلے اب آپ کنکری مار کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد یہ قربانی ہو گئی، قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ حلق ہو گیا، حلق ہونے کے بعد اب آپ کا احرام کھل گیا، احرام کی پابندی ختم ہو گئی، اب آپ طواف زیارت کے لیے آئے، آپ نے حرم میں طواف زیارت کیا، اس کے بعد پھر صفا مروہ پہ جا کر کے سعی کی، سعی سے فارغ ہو گئے، پھر واپس آپ آئے کنکری ماری، اور اس کے بعد پھر آپ نے طواف وداع کر لیا۔ طواف وداع سے فارغ ہو کر کے آپ کے اوپر سے حج کی ساری ذمہ داری الحمدللہ پوری ہو گئی، سب کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ جی
12 تاریخ کو کنکری مار کے نہیں، میں نے تو 12 تاریخ کو مشورہ کیا دیا کہ 12 تاریخ کو عصر کے وقت آپ اپنا بیگ اٹھائیے اور کنکری ماریے اور سیدھے اپنے عزیزیہ کی طرف بلڈنگ پر پہنچ جائیے۔ 12 کو کنکری مار کے واپس مینا آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں اس میں، ہاں وہ میں بتانا بھول گیا تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 12 تاریخ کو سورج چھپنے سے پہلے مینا چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی 12 تاریخ کو سورج چھپنے سے پہلے مینا سے نہ نکل سکا تو اس کے اوپر 13 تاریخ کی کنکری مارنا واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے 12 تاریخ کو سورج چھپنے سے پہلے مینا کا چھوڑ دینا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی غروب سے پہلے نہ نکل سکا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، تو افضل عمل اس کا ختم ہو گیا، لیکن کسی بھی وقت صبح صادق سے پہلے کنکری مار کے نکل جائے، اس کے لیے 13 تاریخ کا رکنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی صبح صادق تک بھی نہ نکل سکا مینا سے، تب 13 کی رمی کرنا واجب ہوگی، اور اتنا موقع نہیں آتا کہ کوئی 12 تاریخ میں رات میں اتنی دیر تک رکا رہے جو کہ صبح صادق بھی ہو جائے، ایسا نمبر آتا نہیں۔ لوگ شور مچائیں گے کہ 12 تاریخ کو غروب سے پہلے نکلو نہیں تو دم واجب ہو جائے گا، 13 کی کنکری واجب ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے، نکل گئے افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لیکن نہ نکلے تو افضل عمل کے خلاف ہوگا، لیکن جائز ہے کہ آپ رات کو 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 کسی وقت بھی صبح صادق سے پہلے کبھی بھی نکل سکتے ہیں۔ ہاں عصر کی نماز پڑھ کے آپ کنکری مار کے غروب سے بہت پہلے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے عصر کی نماز پڑھا کے نکالا ہے کہ آپ کی کنکری سہولت سے بھی لگے گی، اور افضل پر عمل ہوگا کہ آپ غروب سے بہت پہلے مینا سے نکل چکے ہوں گے۔ نہیں، حاجیوں پر بقرعید کی نماز نہیں ہے، ان کا تو 10 تاریخ میں رمیم کرنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا، ان کا عمل یہ ہے۔ بقرعید، عید الاضحیٰ کی نماز ان کے اوپر سے معاف ہے۔